عوام کے نمائندوں نے اتفاق رائے کی سیاست کے تحت آئین میں وہ ترامیم کر دی ہیں، وہ رستے طے کر دیے ہیں، اب اس سے باہر نہیں جایا جا سکتا۔ پھر یہ بات کہی گئی کہ آئین کا آرٹیکل 62-63 کے تحت وہ لوگ جو اہل ہیں، جو اس معیار پہ پورا اترتے ہیں، صرف ان کو الیکشن لڑنے کا حق ملنا چاہیے۔ اور بھائی جان، یہ سلیکٹو ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے۔ 62-63 کی جو شکیں ہیں، ان کے اندر ضیاء الحق صاحب نے بڑی میجر ترامیم کی تھی، اور وہ میجر ترامیم کیا تھی اور اس کا منشا و مقصود کیا تھا؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جماعتی سیاست ختم ہو جائے، غیر جماعتی غیر سیاسی اسمبلیاں بنائی جائیں، جو 1985 میں بنی، جو اس ملک کے اوپر سب سے کاری ضرب لگی۔ وہ مقصود تھا ان کا۔ اس کے ذریعے وہ سیاسی جماعتوں اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روکنا چاہتے تھے۔ تو آج مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ دوبارہ جو ضیاء الحق والا نعرہ تھا کہ سیاست بڑی بری چیز ہے، ریاست بچاؤ، آج پھر سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ یہ ملک سیاست سے بنا تھا، اس کو سیاست نے مستحکم کیا ہے اور اس کو سیاست کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ کنفیوژن پتہ نہیں شاید ان کو ابھی ابہام ہے کہ اب کوئی بریف کیس والا غیر ملکی یہاں پہ آ کے کوئی ایسا کسی ایک دور وہ بھی تھا نا کہ ایک ایسے شہری بھی آئے، یہ تو دوہری شہریت والے ہیں نا، ایک وہ بھی آئے تھے جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا۔ اب ایسوں کے رستے بند ہو چکے۔ ویلکم بیک۔ آپ نے دیکھا قمر زمان قائرہ صاحب کا، دی انفارمیشن منسٹر آف پاکستان، انہوں نے جو میڈیا کو بریفنگ دی، دس واز آلموسٹ لائک دا گورنمنٹس رسپانس، دس واز دا گورنمنٹس رسپانس ٹو وٹ ایور ہیز بین ہیپننگ۔ اس میں ہم تھرو آؤٹ دیکھ رہے تھے کہ رحمان ملک صاحب نے کافی ووکلی کئی دفعہ اپنے بیانات کو ریکارڈ کرایا، کچھ ایک طرح سے تنقیدی آپس میں دونوں کے نکات ہو گئے تھے۔ طاہر القادری صاحب بھی ڈائریکٹلی ان کو ایڈریس کر رہے تھے، اینڈ لائک وائز اسی طرح کے ایڈریسز ہم ان کی طرف سے بھی دیکھ رہے تھے، لیکن جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں ان پہ آج پہلی دفعہ اس طرح بات کی گئی ہے۔ یہاں پہ کچھ اور چیزوں کو بھی ہم کلیریفائی کرتے رہیں کہ پچھلے گزشتہ 2 دن میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بحث ہوئی کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ ڈی چوک پہ موجود ہیں، کتنے لوگ طاہر القادری صاحب کے دھرنے میں شامل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کی گئی کہ آخر کار اس کا اب کلائمیکس کیا نکلے گا۔ آج اس پروگرام میں جو 3 نکات میں اٹھانا چاہتی ہوں اپنے پینل کے سامنے، جس میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو ڈیمانڈز ہیں طاہر القادری صاحب کی اور ان کے دھرنے کی، اس میں کتنی لچک ہے، وہ آئینی ہے، غیر آئینی ہے، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ نیگوسیشن کی کوئی گنجائش بچتی ہے یا نہیں۔ آج اس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن منسٹر نے میڈیا کو ایڈریس کیا ہے، اور اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی جو اپنی پریس بریفنگز کی ہیں، اس سے ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ یعنی 2 طرف سے بہت شدید قسم کی پولرائزیشن ہو چکی ہے اس ایشو کے اوپر دھرنے کو لے کے۔ حالانکہ ڈیمانڈز کو اگر دیکھا جائے تو ڈیمانڈز میں ایسا لگتا ہے کہ کنورجنس ہے، ہر کوئی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی بات کر رہا ہے، ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ پریشر بلڈنگ کر کے، میڈیا کو پریشر بلڈنگ کر کے الیکشن کی ڈیٹ سامنے لانی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو نکات ہیں، جو ان کا طریقہ انداز ہے یا جو لائے عامہ ہے، وہ بہت ہی مختلف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب اس کا اینٹی کلائمیکس کیا ہوگا؟ 48 گھنٹے تو گزر چکے ہیں، لیکن دھرنے میں موجود بچے بھی ہیں اور اس کے علاوہ خواتین بھی ہیں، یہ ان لمیٹڈ پیریڈ تک تو جاری نہیں رہ سکتا۔ اس کے اور دوسرے پہلو بھی نکلتے ہیں۔ بلو ایریا کی جو دکانیں ہیں وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے بند ہیں۔ اسلام آباد میں کافی حد تک جو معمولات زندگی ہیں وہ اثر اس پہ پڑا ہوا ہے، لوگ اسکول نہیں جا پا رہے، کالجز نہیں جا پا رہے، آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آفٹر آل یہ اس کا اب اینڈ کیا نکلے گا؟ یہ وہ نکات ہیں جو ہم اپنے پینل کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے لیٹ می انٹروڈیوس مائی پینل ٹو یو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعید قنی صاحب، آپ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، السلام علیکم۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی ہیں جناب خوشنود علی شیخ صاحب، السلام علیکم۔ میزبان جانب بیٹھے ہیں جی بشیر جان صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں سندھ ANP کے، السلام علیکم۔ اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ، نہال ہاشمی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز اگر نہال صاحب آپ سے کروں، بیکاز آج ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب کی بھی پریس بریفنگ تھی، اس میں بھی بار بار تمام جماعتیں یکجا ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی ایسی فورسز جو کہ پولرائزیشن کیسے، جبکہ ڈیمانڈز دونوں کی ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ اگر واضح کریں گے کون سی دونوں کی ڈیمانڈز ایک؟ لیکن سب کہہ رہے ہیں نا کہ فری فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ ڈیٹس دیں فوری طور پہ، اس کے لیے کچھ اناؤنسمنٹس ہونی چاہیے، تو یہاں پہ تو ایک کنورجن پوائنٹ ہے، لیکن جو ڈیزولوشن آف الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں اس پہ اگریمنٹ نہیں ہے۔ سدرا بات یہ ہے کہ آج جو لوگ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود تھے، یہ تمام وہ پارٹیاں ہیں جو مسلسل سیاسی جدوجہد کرتے رہے ہیں، کوڑے کھاتے رہے، جیل جاتے رہے، جان دیتے رہے، مختلف تکالیف برداشت کرنے کے بعد ایک بلوغیت کی طرف جا رہے ہیں، سیاسی بلوغیت کی طرف، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بڑے مشکل سے جمہوریت کو بچایا ہے اور آپس میں ہم نے ایک ٹالرنس کا لیول بھی ڈیولپ کر لیا ہے۔ دوسری جانب اور ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جناب جو قائن اور قانون کے مطابق جدوجہد کر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب اس دنیا میں نہیں ہیں جنہوں نے اس آئین کو بنایا ہوگا، بڑی بڑی کاوشوں کے طاقت کے زوم پہ حکومت پہ قبضہ کر لیا، اسی طرح سے، اور وہ احکام دیتا 1 گھنٹے میں آج وہی مشرف انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو آج کہ 5 منٹ میں یہ کر دو، 1 گھنٹے میں یہ کر دو، تم سابق ہو گئے، تم سابق ہو گئے۔ تو جب آپ اس طرح پھر میرے جوتے کے ٹھوک پہ اور خشت و خاک کر دیں گے، آپ کے کہنے کا مقصد ہے، دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ جو ہے، مائنڈ سیٹ کی بات تک میں آپ سے اگری کرتی ہوں، لیکن یہ ریزونیٹ اگر کر رہا ہے عوام پہ کسی بھی لیول پہ، یعنی جو دھرنے میں موجود لوگ ہیں، یا ہم نے یہ بھی میڈیا پہ بیانات ہم دیکھ رہے تھے، لوگوں سے جا کے پوچھا گیا گزر گئے بچے آپ کے ساتھ ہیں، آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو خواتین باقاعدہ یہ کہہ رہی کہ جی گھر پہ کون سے بہتر حالات ہیں، وہاں پہ بھی گیس نہیں ہے، وہاں پہ بھی بجلی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے، ہماری یہ بدقسمتی ہماری گورنمنٹ رہی ہے وہ ڈیلیور نہیں کرتی، اور اس سے بھی بڑھ کے بدقسمتی یہ تھی کہ جو ہمارے وزراء کا تھا وہ غیر مؤثر تھا، اور اس سے بھی آگے جو صرف وزیر تو نہیں چلاتے ہیں، جو ڈی جی لگے، جی ایم لگے، چیئرمین لگے، اوگرا میں لگے، ادھر لگے ادھر لگے، انہوں نے تو لوٹ مار کے ایک بازار گرم کر دیا، ٹھیک، ان پلانڈ طریقے سے گئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جب کمپرومائز کر کے آپ آتے ہیں اقتدار اپنے ساتھ، اپنی اتحادیوں کے ساتھ، مختلف فورمز کے ساتھ، مختلف بڑی ساری کنسیشن دینی پڑتی ہے سب کو خوش رکھنے کے لیے۔ اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کو بہت سارے کوارٹرز کو خوش رکھنا تھا، پی ایم ایل این کو بھی خوش رکھنا نہیں، ہم سے دیکھیے، ہم تو 4.5 سال پہلے انہوں نے ہماری حکومت ہم کے رستے جدا ہو گئے، ہم نے فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ ٹھیک، ہم بار پاکستانی عوام کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی مرضی سے لوگ اسٹال کریں اور اپنے مرضی سے صاحب آپ نے جو بات کی وہ میں صحیح، آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو وہ ہمارے یہاں تو لگا ہوا تھا۔ دوسری چیز، طاہر القادری صاحب کا کلیئرلی یہ کہنا ہے کہ 2 جماعتوں کے مکمکے سے بننے والی انٹرم گورنمنٹ قبول نہیں ہے، اس سے ان کی کیا مراد ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ خیال ہاشمی صاحب کرٹیسائز کر رہے ہیں گورنمنٹ کی پرفارمنس کو، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، صحیح ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں، ابھی ان کا رائٹ ہے، یہ ہماری اپوزیشن پارٹی ہیں اور ان کو ہمارے سامنے الیکشن میں جانے کی حد تک ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جن پارٹیز نے وہاں پر پریس کانفرنس کی ہے، ایک میٹنگ کی ہے، اس میں وہ جماعتیں بھی شامل تھیں جنہوں نے 2008 کے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا تھا، سوائے پی ٹی آئی کے ساری جماعتیں وہ موجود تھیں۔ اب اگر ان میں بھی کوئی مطلب اختلاف نہیں ہے اس بات پر کہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں کنٹینیو ہونا چاہیے، اور جس طرح سے الیکشن کمیشن بنا ہے، جس طرح سے کیئر ٹیکر حکومت میں آنا ہے، جس طرح سے ووٹر لسٹیں بنی ہیں، اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے جائز ہیں، وہ ایسی ہیں جن پر عمل ہو سکتا ہے، جس کے آئین میں راستے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فوری طور پر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے، حکومت فوری طور پر کیئر ٹیکر کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کرے، یہ ایسی باتیں جو قابل عمل ہیں۔ اب دوسری طرف جو طاہر القادری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے پچھلے 5 سال میں ریفارمز کیے ہیں آئین کے اندر کے نظام اٹھا کے طرف دیجیے اور پھر جو ہے اس پہ آگے بڑھیے آپ۔ اب اگر آپ ریفارمز ہونے چاہیے تو ایک بالکل واضح پکچر لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ جناب یہ چیزیں انہوں نے کی ہوئی یہ ٹھیک نہیں ہے، پر آپ کو دے رہا ہوں یہ چیزیں آپ کیجیے، یعنی آپ الٹرنیٹیو بھی پریزنٹ دیکھیں۔ جس دن سے آئے 23 تاریخ کو انہوں نے جلسہ کیا، اس دن سے لے کر آج تک ان کے لوگ جب ٹی وی پہ آتے رہے ان سے پوچھتے رہے کہ وہ ریفارمز ہیں کیا جو آپ لانا چاہتے ہیں، کہ انہوں نے کہا جی وہ تو ہم بتائیں گے آپ ایسا
ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید طاہر القادری صاحب جب آئیں گے تو وہ بتائیں گے. اب 10 لائن دی کہ جی 10 جنوری تک میری باتیں مان لیں, مان لیں, وہ بات انہوں نے کوئی نہیں بتائی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی